مسائل یاد رکھنا یہ بھی وحی کا قائم مقام عمل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ سفر میں تھے، دور و دراز کا جہادی سفر تھا، سخت سردی کا موسم تھا، ٹھنڈ کے ایام تھے، جھاڑے پڑ رہے تھے. صحت مند قوم تھی، صحابہ اللہ نے ان کو خوب نشاط اور انبساط کی زندگی عطا کی تھی. کئیوں کو رات کو ضرورت ہوئی نہانے کی اور صبح پانی بہت ٹھنڈا ہے. تو یہ تو یاد تھا بعض صحابہ کو. حضرت عمر کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ آیا جنابت کا بھی تیمم قائم مقام ہے. وہ تو حیران ہو گئے کہ یہ تو جب وضو نہ ہو. تو انہوں نے کہا نہیں، جنابت سے بھی ہوگا، حیض اور نفاس سے بھی ہوگا. لی بھی گوا پلے ہوا حق کارش شلم پاس درت خون گئے. لیکن جنہوں نے کہا کہ جس طرح بے وضوئی کا قائم مقام تیمم ہے، اس طرح جنابت کا قائم مقام بھی ہے. یہاں تک تو مسئلہ یاد تھا. حضرت عمر نے کہا کیسے تیمم کرو گے؟ تو اس نے یہاں سے وہاں تک لوٹے لگائے، لڑکتے مٹی پہ. پھر میں نے کہا رہنے دو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ مدینہ منورہ جب واپس پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا. آپ مسکرائے. آپ فرمایا نہیں، اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو بے وضوئی سے تیمم ہوتا ہے، صرف نیت کا فرق ہوتا ہے. اور یکفی کا ضربتان، مٹی پر 2 ہاتھ مارنا کافی ہے. ضربۃ لوجہک و ضربۃ لیدیک، خالی نیت ہو گئی لرفع الحدث و لرفع الجنابہ. تو مسائل کتنے اہم مہم چیز ہے. عبداللہ ابن عمر اور سعد ابن ابی وقاص سفر میں لڑ پڑے مسئلے پر. جب مدینہ منورہ پہنچے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ اپنے بیٹے عبداللہ پر سخت غصے ہو گئے. غضب عمر وقال اذا حدث لك سعد فلا تسأل بعده احدا. سعد ابن ابی وقاص کے بیان کرنے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں مت کرو. وہ سب سے سمجھدار صحابی ہے، عشرہ مبشرہ ہے، اونچے صف اول کے. ابو موسیٰ اشعری نے وراثت کا ایک مسئلہ بتایا اور بہت خوش تھے کہ بڑا مشکل مسئلہ میں نے حل کیا بخاری فرائض میں. ساتھ یہ بھی کہا کہ سل عبداللہ ابن مسعود فسیتابعنی. عبداللہ ابن مسعود سے بھی پوچھئے، وہ بھی انشاءاللہ یہی کہیں گے. عبداللہ ابن مسعود نے جب سوال سنا فرمایا لقد ضللت اذا وما انا من المهتدین. جو جواب میرے بھائی ابو موسیٰ نے دیا اگر میں نے یہ دیا بہت بڑا گمراہ اور خطا کار ہو جاؤں گا. بالکل غلط مسئلہ. اور دوسری تقسیم کر لی. وہ شخص واپس ابو موسیٰ کے پاس گیا. ابو موسیٰ اشعری تشریف لائے اور کہا یا ایھا الناس لا تسألونی ما دام الحبر فیکم. اے لوگوں، جب تک علم کا یہ دریا موجود ہے مجھ سے نہ پوچھا کرو. عبداللہ بن مسعود کو کہا علم کا دریا بخاری شریف میں موجود ہے. اجماع امت اسی جواب پر ہے جو ابن مسعود نے دیا ہے. مسائل میں فرق بھی ہوتا ہے اور علماء دین کی یاداشت کا بھی فرق ہوتا ہے. لیکن عام مسائل عام زندگی کے وہ توجہ سے اپنائے جاتے ہیں. اب دیکھو مسائل بیان ہو رہے، صف اول میں ایک آدمی کھیل رہا ہے تو یہ کیا مسئلے خاک یاد کرے گا. طالب خاور و ملاشی پکیتا پروت یادویش ان کی خالونہ. اور پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہوں گے خدا جانے کے
ہمارے جو ناظمان ہیں اور دفتر کے سامنے بیٹھے ہوئے ٹھیکیداران ہیں کہ وہ ان پر نظر رکھے کہ یہ سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے انسانوں کی طرح، ان کو انسانیت سکھانا بھی ہمارا فرض ہے۔ کوئی بھی عالم دین تقریر کرے یہاں آئے وہ محترم و مکرم ہے اور ہم سب کو اس کو سننا ہے۔ شب جمعہ کو محمد انور شاہ بیان کرتا ہے، ظاہر ہے اس غریب کا بیان تو اسی حساب سے ہوگا، ایسے ہی بنتے ہیں آہستہ آہستہ، اللہ نے خاص صلاحیت دی ہے۔ کچھ تو بہت ہی قدردان ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، مبارکبادیاں بھیجتے ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ تنگ ہوتے ہیں، فوراً کمروں میں چلے جاتے۔ میں نے کہا آج تو تم کمروں میں آئے ہو، آئندہ تمہیں میں کمرہ دکھا دوں گا، کمرے میں کیسے آ رہا ہوں۔ یہ بھی پس پش ساتھیوں کی غفلت اور جہالت ہے۔